ایک شخص جو ہے وہ تالقان کے پہاڑوں میں جانوروں کو چرا رہا تھا، تو اسے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ قرآن کی آیتوں نے اس کے وجود پر اثر کیا اور اس نے اس کام کو چھوڑا اور نجف کے حوضے چلا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حرم امیر میں تھا زیارت پر، اور میں بہت تڑپ رہا تھا کہ مجھے خدا کوئی نشانی دکھائے، کوئی ایسی چیز دکھائے کہ جس سے پتہ چلے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے، میرے معاملات کچھ بہتر ہیں۔ تو میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز، کوئی شخص ملے۔ کہتے اسی حالت میں حرم سے باہر نکلا اور ایک مدرسے میں حیات میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آئی اور پھر میں نے دیکھا کہ اوپر کے حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی نورانی سا چہرہ مجھے نظر آیا۔ میری جیسی اس پر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے کہ جو میری مشکل کو حل کرے گا۔ نماز ختم ہوئی، میں اس حجرے میں گیا اور بیٹھا رہا۔ نہ اس شخص نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا، بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور وہ محسوس، وہ احساس جس نے میرے وجود میں لرزاں پیدا کیا، وہ وہی چرواہا تھا جو بعد میں اپنے زمانے کا آیت اللہ بن گیا۔ ایک قرآن کی آیت انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے۔ شاگرد کہتے ہیں آیت اللہ ساری رات بیٹھے رہے، بات کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے ان کو مردہ پایا، اور وہ خادم کو یہ کہہ گئے تھے کہ میں لیٹ رہا ہوں قبلہ رخ کر کر، بس جب اذان ہو تو بتا دینا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یعنی جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا سے جانے کا وقت بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا کہ اس دنیا سے کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔ یہ دنیا بڑی محدود ہے، ہم نے اس کو بہت بڑا بنایا ہوا ہے۔ ہم روزمرہ کے کاموں میں پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں۔ بہرحال انسان تو ضعیف ہے، کمزور ہے، ہر روز چیزیں سنتا بھی ہے، پھر بھی وہی حرکت کرتا ہے جو اس نے غلطی کرنی ہوتی ہے۔ دنیا کی اٹیچمنٹ ایسی ہے، دل لگی ایسی ہے۔ دو چیزیں روایات ہیں معصوم سے، ظاہراً امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی محمد علیہ، امام فرماتے ہیں دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت۔ یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یا دنیا کی محبت لے لو یا اللہ کی۔ لیکن میں آپ کے دل کا حال تو نہیں جانتا، میں اپنے دل کا حال جانتا ہوں۔ دنیا کی محبت ہے، نکل کے نہیں دے رہی۔ ہو سکتا ہے شاید جس چیز کو آپ دنیا سمجھتے ہوں آپ کی الگ ہو، میری دنیا الگ ہے، میرے مسائل الگ ہیں۔ وہ ایک عارف کا واقعہ، یہ جو اصفہان کے مدرسے کا پرنسپل تھا، اصفہان کے مدرسے میں حیات میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو مارنے لگا۔ طالب علم بھاگتے ہوئے آئے کہ کیا ہو گیا؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا دیوانے ہیں آپ ہمارے استاد ہیں۔ کہا اگر آپ اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ کہا میں یہی سوچ رہا تھا میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا ہے۔ کہا اگر اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں۔ کہا میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اولاد۔ کہا میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میرے پاس ہے یا مجھے اس سے تعلق ہے، میرا دل لگا ہے۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میرے کتاب خانے میں چند کتابیں ایسی ہیں جسے کوئی ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ۔ تو میں نے سوچا کہ 80 سال زندگی ہو گئی، چند کتابوں کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، ہو سکتا ہے میرے مسائل الگ ہوں، جس چیز پر میں پریشان ہوتا ہوں وہ الگ ہو۔ اسی طرح ایک بچہ کسی اور چیز پر پریشان ہوتا ہے، ایک بزرگ کسی اور چیز پر۔ ہر شخص کی اٹیچمنٹ ہے اس دنیا سے، اور اصل یہی ہے کہ ہمیں اس اٹیچمنٹ کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے، تھوڑا سا چھوڑنا ہے، اور یہ چھوڑ ہم خود نہیں سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔